محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له اعوذ بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا أبزاتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعمر بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلى يمين ولا مهموم إلا وكشف الله غمه إلى يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلى يمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل
مصطفیٰ کہنے لگے ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئی دشت میں فاتحہ
تیغ کا وار جو عباس کے شان پا لگا، تیغ کا وار جو عباس کے شان پا لگا، کٹ کے بازوئے علمدار زمین پر آیا، دوسرے ہاتھ میں مشکیز کو آخر تھاما، اور گھوڑے کی بھی رفتار کو کچھ تیز کیا، یاد آنے لگے بچوں کے انہیں پیاس بہت، اب دیدہ ہوئے اس صدمے سے عباس بہت، دفعتاً دوسرے بازو پا بھی ایک بار لگا، اور وہ ہاتھ بھی شانے سے قلم ہو کے گرا، مشق کو دانتوں سے عباس جری نے تھاما، فاصلہ خیمہ اطہر کا نہ کم ہوتا تھا، فاصلہ خیمہ اطہر کا نہ کم ہوتا تھا، کہہ رہے تھے یہ فرس سے کہ خدا را جلدی مجھ کو تو خدمت شبیر میں پہنچا جلدی، ناگہاں مشق پا کر لگا ایک تیر جفا، آخرش بہہ گیا پانی وہ زمین پر سارا، بہتے پانی کو دلا ورنے بحسرت دیکھا، اور اس صدمے سے عباس کا دل ٹوٹ گیا، اور اس صدمے سے عباس کا دل ٹوٹ گیا، ٹوٹی امید جو پیاسوں کے بسدیا سے گرے، ضرب ایک سر پہ لگے گھوڑے سے عباس گرے، گرتے ہی خاک پا غازی نے کہا ادرکنی، المدد لختے دل عقد کشا ادرکنی، المدد اے پسر شیر خدا ادرکنی، ہو کرم مجھ پا بھی اب اے شاہ خدا ادرکنی، خالق کل کا یہ احسان ہوا ہے آقا، یہ غلام آپ قربان ہوا ہے آقا، سن کے عباس کی آواز چلے شاہ خدا، راہ میں دستے بریدہ جو ملے ان کو لیا، کبھی سینے سے لگا یا کبھی ان کو چوما، آئے عباس کے نزدیک امام دوسرا، خاک اور خون میں غلطہ نظر آئے آبا، پھر بھی مطلق نہ پریشان نظر آئے آبا، شاہدی بیٹھ گئے جلتی ہوئی ریتی پر، اپنے زانوں پر رکھا پیار سے عباس کا سر، آنکھ سے کھینچ کے ایک تیر کو بولے سرور، بھائی کو چھوڑے کہ تم باندھتے ہو رکھتے سفر، بھائی کو چھوڑے کہ تم باندھتے ہو رکھتے
سفر آج پردیس میں تقدیر ہمیں لوٹ گئے زور بازو کا گھٹا اور کمر ٹوٹ گئے آج پردیس میں تقدیر ہمیں لوٹ گئے زور بازو کا گھٹا اور کمر ٹوٹ گئے تیغ کا بار جو عباس کے شانے پا لگا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبأزلیتہم علی اللہ شبہ لہ لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب لا بتعویل عدد ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ وَأَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر درود پڑھے محمد عزیزان محترم، مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ والعصر سے متعلق گفتگو پیش کی جا رہی ہے، اور اس بات کا آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ تذکرہ ہوا کہ قرآن مجید کے کل پیغامات کا خلاصہ سورہ مبارکہ والعصر ہے۔ سورہ مبارکہ والعصر کے بارے میں کل اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ مجمع البیان کے اندر موجود علامہ طبرسی معصوم کی اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو خود اس بات کی طرف وضاحت کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ یہ سورہ ایک خاص اہمیت اور امتیاز رکھتا ہے انسان کی زندگی میں، کہ اگر انسان اس زندگی کے اندر اس سورہ مبارکہ کے احکامات کی جانب توجہ پیدا کرے، اور یقیناً قرآن مجید کا جو کلام ہے وہ انسان کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہدایتوں کے لیے بھی آیا ہے، اور یہ اصل انسان کے لیے جو پروردگار عالم نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کلام کو اس انداز سے محفوظ کیا
کہ انا نحن نزلنا، کہ ہم ہی ہے کہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ عام کلام سے کل ایک مقام پر گفتگو بھی ہو رہی تھی، اور یہ بہت زیادہ، چونکہ یہ ایک اچھائی کی نسبت بھی بڑھنے والا قدم ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ دنیا کے اندر ہر آلہ اگر کسی سمجھدار آدمی کے ہاتھ میں آئے تو انسان کے لیے ترقی اور انسان کے فائدے کا باعث بن جایا کرتا ہے، مگر ایک جاہل شخص کے لیے، نااہل شخص کے لیے وہی آلہ اس کی اپنی تباہی کے باعث بننے کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق غیروں کی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، اور اس بات کے لیے ہم خود ایک مرحلے تک تو صاحب شعور ہے، اس بات کو جانتے بھی ہے کہ چھری آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے۔ پھل کو کاٹنے کے لیے بھی یہی چھری کام آتی ہے، گوشت کو کاٹنے کے لیے بھی یہی چھری کام آتی ہے، سبزیوں کو کاٹنے کے لیے بھی یہی چھری کام آتی ہے، اور کام کی چیز ہے اسی لیے آپ نے گھر میں بھی رکھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے گھر کا کوئی چھوٹا بچہ اسی چھری کو اٹھا لیا کرتا ہے تو گھر میں ہر فرد چیخنا چلانا شروع کر دیا کرتا ہے۔ کوئی پوچھے کیا ہو گیا، یہ کام کی چیز ہے، آ گئی بچے کے ہاتھ میں تو وہ بھی کام میں لے کر آئے گا۔ کہ یہ تو کام کی چیز ہے، مگر یہ بے شعور نہیں جانتا کہ اس سے کام لیا جانا چاہیے، اس سے کیا کام لیا جانا چاہیے، چونکہ وہ نہیں جانتا، لہٰذا وہ اس سے اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہی چیز جو انسان کو فائدہ دے سکتی ہے، یہی چیز نقصان بھی دے سکتی ہے۔ فائدے کے لیے شعور والا ہو تو فائدہ لیتا ہے، اگر شعور نہ ہو تو اس سے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اور فقط خود کو نہیں، آپ کو بھی نقصان پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مثال بھی سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے ایک آیت کے باب میں، اور محاورتاً کہا جاتا ہے کہ بندر کے ہاتھ میں اگر تلوار دی جائے تو کیا ہوگا؟ کہ عام انسان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو محافظ بن جاتا ہے، بندر کے ہاتھ میں تلوار دی تو وہ آپ کا قاتل بن جائے گا۔ اس لیے کہ وہ جو مشہور ہے کہ ایک انسان نے جنگل میں اپنے ساتھ لے کر چلا، ایک بندر کو تکلیف میں دیکھا تو اس کی تکلیف کو دور کیا، اب اسے اپنے ساتھ ساتھ لے کے گھوم رہا ہے، یعنی وہ بندر بھی بطور احسان ساتھ ساتھ لے کے گھوم رہا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے، وہ سو رہا ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہے جو بار بار تنگ کرتی ہے، اس نے اپنے اعتبار سے ہٹانا شروع کیا، نہ ہٹے تو ایک مرتبہ تلوار کا وار کیا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ میں اس تلوار سے مکھی کو مار دوں گا، مکھی مری یا نہیں مری، مگر مالک یا احسان کرنے والا ہلاک ہو گیا۔ تو یہ قصور کس کا تھا؟ نااہل کے ہاتھ میں جب کوئی ایسا آلہ پکڑا دیا جاتا ہے تو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہمارا اور آپ کا بھی ہے کہ یہی سوشل میڈیا جو فائدے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اہل ہو تو اس سے فائدہ لیتا ہے، نااہل کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے تو اس سے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور غیروں کو بھی نقصان اٹھایا کرتا ہے۔ اور شاید چھری کا نقصان چند لوگوں تک پہنچتا ہوا نظر آئے، مگر سوشل میڈیا ایک ایسے آلے کا نام ہے جو چند لوگوں تک نہیں، چند ہزاروں تک نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب آ جائے، آپ کے ہاتھ میں کوئی نالج یا انفارمیشن آ جائے جس کے بارے میں آپ کے پاس اپنی کوئی ریسرچ نہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط، آپ کا شوق اتنا ہے کہ بس یہ فارورڈ ہو جائے، تو اگر آپ نے کسی غلط بات کو ہزاروں لوگوں تک فارورڈ کر دیا تو اتنے ہی لوگوں کے آپ ذمہ دار بھی بن گئے۔ اب اگر انہوں نے آپ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا اور اپنی زندگی کے اندر خسارہ اٹھایا تو قیامت کے دن ان تمام لوگوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ عزیزان محترم، اسی لیے اور یہ ذمہ داری انسان کی پہلے نسبتاً مشکل نہیں ہوا کرتی تھی، انسان 4-5 لوگوں تک اپنی باتیں پہنچا دیا کرتا تھا، میڈیم چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ میں اسی مائک کی مثال دوں کہ اگر میری آواز کی ایک رینج ہے وہ 2, 5, 7 لوگوں تک پہنچتی ہے، اگر مجھ سے کوئی غلط بات ہو گئی، چاہے سہون ہو گئی، تو 4-5 لوگوں تک کا میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن اگر اس مائک کے استعمال کے نتیجے میں یہ 400-500 لوگوں تک بات پہنچنے کا ذریعہ بن گیا تو یہ 400-500 لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اور 400-500 تک غلط بات پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب ان تمام لوگوں تک جو غلط بات میں نے پہنچائی ہے، اگر عملی طور پر یا عقیدتی طور کے اوپر ان کی گمراہی کا سبب بنا ہے تو میری ذمہ داری کہ میں ان کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آؤں۔ عزیزان محترم، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بٹن دباتا ہوں اور سب لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ کار خیر ہے۔ یہ ہر وقت کار خیر نہیں ہے، یعنی اسے پہنچانے میں اتنی احتیاط ہونی چاہیے کہ 10 مرتبہ انسان سوچتے ہوئے نظر آئے، جب تک تحقیق ہو کر ثابت نہ ہو جائے تب تک یہ پہنچانا آپ کے لیے باعث کار خیر نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کا باعث بن جائے گا۔ اسی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ
اور یہ ہمارے یہاں تو بات ثابت ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب ہی صحیح، چاہے وہ کتب اربعہ ہی صحیح، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں اپنے اہل سنت برادران کے لیے کہ ہماری کوئی کتاب بھی صحیح ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کو صحیح ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے صحیح ہو کہ جیسے قرآن مجید صحیح ہے، یعنی اس میں کسی طرح کی بھی خطا کا اور کسی طرح کی بھی غلطی کا امکان نہ ہو، اس لیے کہ لکھنے والا خود غیر معصوم تھا تو اس کی ہر کتاب کے اندر، ہر کلمے کے اندر تحقیق کی گنجائش موجود ہے۔ لہٰذا ہم آج بھی مراجعین کی تقلید کرتے ہیں، آج بھی فتوے میں تبدیلی کا امکان ہے، اس لیے کہ غیر معصوم کی تقلید اور ہے، معصوم کا بات ماننا اور ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ کل جب زمانے کے امام ظہور کر جائیں گے اور پروردگار عالم ان کے ظہور میں تعجیل کرے، جب وہ سامنے آ جائیں گے تو وہ جو بات کہیں گے وہاں کسی طرح کا خطا کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کر لو تو کر لو، اور اگر انہوں نے کہا جیسے ہارون رقی سے یہ کہا تھا کہ جاؤ تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ، تو اب کوئی اگلا سوال نہیں ہے، بلکہ اسی میں نجات ہے، اور یہی انسان کو خدا کی بارگاہ میں کامیابی دلائے گا۔ اور محمد و آل محمد صلوات عزیزان محترم، درخواست کی جا رہی ہے کہ ابھی ابتداء ہی آپ لوگ آگے آ کے تشریف لے آئے، پیچھے آنے والے مومنین کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بار مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ مسئلہ اب واضح ہو جانا چاہیے، لہٰذا عزیزان محترم ہمارے اہل سنت برادران کے درمیان تو کوئی مشکل ہو سکتی ہے، افراتفری پھیل سکتی ہے کہ کیا بخاری کے اندر بھی کوئی حدیث غلط ہو سکتی ہے؟ ہم تو قائل ہیں کہ ہو سکتی ہے۔ ہر حدیث اس کے اندر اس بات کی گنجائش رکھتی ہے کہ اس میں تحقیق کی جائے اور یہ جانا جائے کہ اس کا راوی کون ہے، اس راوی کا مذہب و مشرب کیا ہے، راوی آیا جو بات کہہ رہا ہے وہ کس قدر سکا ہے، ذہن کے اعتبار سے کس قدر مضبوط ہے، کتنا باتوں میں الفاظوں میں رد بدل کر دیا کرتا تھا، اپنے کردار کے اعتبار سے کتنا مضبوط قسم کا شخص تھا، یا مثال کے طور پہ کسی سے متاثر ہو کر بھی کچھ باتیں آ جایا کرتی تھی۔ اس لیے کہ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد و گواہ ہے کہ کئی راوی ایسے تھے جو پیغمبر کی یا جس کی حیثیت کے اندر موجود تھے وہاں 2-2 سال بیٹھ کر لاکھوں حدیثیں نقل کرتے ہوئے نظر آ رہے، وہ کہ جنہوں نے پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزار دی ان سے کل 7 کے 9 روایتیں بھی بخاری میں نظر نہیں آ رہی۔ تو سوال تو ہوگا کہ اگر 2 سال میں بیٹھنے والا کیا پیغمبر سے اتنی قربت پیدا کرتے ہوئے نظر آیا کہ لاکھوں حدیثیں نقل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور وہ جو پیغمبر کے ساتھ ایسا رہا کہ جس کا کہنا یہ تھا کہ پیغمبر علم کو مجھے اس طرح سے دیا کرتے تھے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو علم کو دیا کرتا ہے، وہ فقط 9 حدیثوں کا راوی بخاری میں نظر آئے، تو سوال تو ہوگا کہ اتنا فرق کیوں ہے، اس کے پاس لاکھوں کیسے پہنچی، اور یہ جو 7 پہنچانے والا ہے اس کی لاکھوں کیسے غائب ہو گئی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی یہ بھی سوال اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں صحیح، مگر وہ کہ جس کی شادی پیغمبر اکرم سے اس وقت ہوئی کہ جب پیغمبر 25 سال کے تھے، اور وفات اس وقت کی کہ جب پیغمبر کی اپنی عمر مبارک 50 سال کی تھی۔ بھائی 25 سال کا سن پیغمبر نے گزارا، جس کے ساتھ اس کی 25 حدیثیں بھی بخاری میں نظر نہیں آتی، اور وہ کہ جس کے ساتھ پیغمبر نے زیادہ سے زیادہ 13 سال گزارا اس کی ہزاروں حدیثیں آتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو سوال تو پیدا ہوگا جس کا سن فقط 9 سال کا ہو اس کی سمجھ اور شعور اتنا بڑا ہوتا ہوا نظر آئے کہ ہزاروں حدیثوں کو حفظ کر کے آگے منتقل کرتے ہوئے نظر آ رہی، وہ جسے دنیا 40 سال کی عمر میں پیغمبر کا شریک بناتے ہوئے نظر آ رہی اس سے فقط 8 حدیثیں بھی نظر نہیں آتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ تحقیق ہونا باقی ہے، لہٰذا ہمیں اس بات میں نہ کوئی آر ہے، نہ کوئی شرم ہے، اور نہ کسی اعتبار سے گھبراہٹ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہر حدیث کے اوپر تحقیق ہو۔ لہٰذا ہمارے یہاں کتب اربعہ کے اندر اگرچہ کہ کتب اربعہ ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا مجتہد کتب اربعہ کی آج بھی ہر حدیث سے فتویٰ لینے سے پہلے اس کی تحقیق کرتا ہے، علم رجال کی کسوٹی سے گزارتا ہے، اس کے بعد جا کر اس حدیث کے راوی کو اعتماد کا درجہ دے کر اس کی بات کی جانب آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہٰذا اگر آج بھی کوئی حدیث غلط ثابت ہو جائے، اس لیے کہ ریسرچ کا دامن رکا نہیں ہے، اگر
مثال کے طور پہ شیخ یعقوب کلینی سے لے کر آج تک آغا سیستانی تک یہ پورا سلسلہ مجتہدین کا چل رہا ہے. آج بھی اجتہاد کا دروازہ چل رہا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی کوئی فتویٰ تبدیل ہو سکتا ہے, کوئی حدیث زندہ ہو سکتی ہے, کسی حدیث کا باب بند ہو سکتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. لہٰذا ایک مسئلہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چلا ہوا ہے کہ کسی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس ہستی کی اتنی زیادہ برائیاں کیوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی اچھائیاں تو بھی ہے. تو بات تو یہاں جا کے نہیں رکے گی, ہم تو چلیں گے ابتدا سے کہ ابلیس کی اچھائیاں بھی تو ہے. 6000 سال عبادت بھی تو کی تھی, آسمان تک بھی تو پہنچا تھا, پہلے سے دوسرے پہ پہنچا. یہ کتنا بڑا با کمال بھی ہو گیا. آسمان تک تو نہیں پہنچا تھا, اتنے مقام تک پہنچ گیا کہ فرشتے اسے کہتے تھے کہ بھائی ہم دعا کریں گے تم آمین کہہ دینا. یعنی استاد الملائکہ کا درجہ رکھنے والا جب خدا کی بارگاہ سے راندہ درگاہ الہی ہو سکتا ہے تو مالک 6000 سال تیری عبادت کی, اس کلام میں اس کی کچھ اچھائیاں بھی بیان کر دینا. اتنا برا تو نہیں تھا, کم سے کم تو نے اس کی عبادتوں کی جزا کے طور پہ اسے وقت معلوم تک کی زندگی دے دی, تو کچھ تو اچھائیاں اس کی قرآن میں بیان کر دیتا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. پھر بات آئے گی قابیل تک. بھائی اتنی اچھائی تو تھی کہ ایک نبی کا بیٹا تھا, اتنی اچھائی تو تھی. تم تو ذرا سی قربت کے اوپر, چاہے وہ رشتہ جو دنیا کا بنایا ہوا ہوتا ہے, زوجہ کا رشتہ دنیا کا بنایا ہوا ہے, وہ اتنا باعث شرف بنا دیا کرتے ہو. اور جو خود نبی کا بیٹا ہو وہ رشتہ کتنا مضبوط ہوگا. وہ تو نسبی رشتہ ہے, مگر قرآن میں کہیں خدا نے قابیل کی تعریف نہیں کی. پروردگار عالم فرعون کی تعریف کر دیتا. بھائی بڑی بڑی دنیا کی ترقی کرتا ہوا نظر آیا, یہاں یہی تو تعریف کی جاتی تھی. بھائی نظام بڑا مضبوط بنایا کرتا تھا, کنٹرول بڑا ہوا کرتا تھا, 4 سال سے زیادہ کسی کو ایک پوسٹ پہ نہیں رہنے دیا کرتا تھا. ایسی کئی خوبیاں فرعون میں بھی موجود تھی, ایسی کئی خوبیاں نمرود میں بھی موجود تھی, ایسی کئی خوبیاں ان دشمنان الہی کے اندر جو پیغمبروں کے مقابلے میں آتے رہے موجود تھی. مگر ان کی اچھائیاں خدا نے بیان نہیں کی. اچھائی اس وقت تک اچھائی نہیں بن سکتی جب تک کہ اللہ, اس کے رسول اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی اطاعت کے ساتھ موجود نہ ہو. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اور پھر اس کے بعد سند کے طور پہ ایک ایسی حدیث لا کر پیش کر دی. اور افسوس کی بات تو یہ کہ جس حدیث کہا جا رہا ہے, یہ کہنے والا اتنا بے خبر ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ حدیث رسول کی بات نہیں کر رہا, ایک مکالمے کی بات کر رہا ہے. اور مکالمہ بھی وہ کہ تاریخ میں جا کر یہ نہیں دیکھ رہا کہ کتنی ہی جھوٹی حدیثیں جو معصومین سے بھی منسوب کر دی گئی ہے, کتنی ہی جھوٹی حدیثیں جو پیغمبر سے بھی منسوب کر دی گئی ہے. بھائی کہنے والا تو خدا سے بھی جھوٹ کہنے سے چوکتا ہوا نظر نہیں آتا کہ یزید نے دربار یزید کے اندر یہ نہیں کہتا ہوا نظر آیا تھا کہ قرآن خود نماز پڑھنے والوں پر ہلاکت اور لعنت کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, پھر بھی تم نماز پڑھتے ہو. قرآن تو شراب پڑھنے والوں کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, پھر بھی تم شراب کی مذمت کہتے ہو. تو کہہ دو کہ حدیث, کہہ دو کہ قرآن کی آیت ہے, اور مان لے پوری کی پوری امت مسلمہ کہ شراب اچھی ہے اور نماز بری ہے. تو صرف کسی کے کہنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی, آپ کو پیچھے جا کر تحقیق کرنا پڑے گی کہ آیت تو ہے, کوئی شک نہیں ہے. آیت تو کلمے کے اندر بھی لا الہ موجود ہے, تو صرف لا الہ دیکھ کر اس بات کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے. الا اللہ کی تضمین جب تک نہیں ملتی ہے تب تک کلمہ بھی مکمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے. صرف اتنا کہہ دینا کہ ویل للمصلین قرآن کی آیت ہے, نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ارے آگے بھی تو جا کے دیکھو, الذین هم یراؤون بھی تو لکھا ہوا ہے. ہر نماز پڑھنے والا ہلاکت کے قابل نہیں ہے, وہ نماز پڑھنے والا ہلاکت ہے جو دکھا تو خدا کے لیے رہا ہے مگر پڑھ کائنات کے لوگوں کے لیے رہا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تازیان محترم, صرف چند کلمات پڑھ لینا, میں نے آپ سے کہا سوشل میڈیا کو ریسرچ کی جگہ نہیں ہے کہ کہہ دیا کسی نے خلیفہ ثانی کے بیٹے سے کہ تو کیا, اگر تیرا باپ بھی ہوتا تو کربلا میں حسین کی مدد کرتا. عزیزان محترم, یہ قول آخر کہا بھی گیا ہے یا تھوپا گیا ہے؟ کس کتاب سے لے کر آیا گیا ہے؟ کتاب کا لکھنے والا کون سی باتیں بیان کر رہا ہے؟ اس کی کس حد تک ریسرچ کی گئی ہے؟ صرف ایک کال کو کسی جگہ سے اٹھا کر کٹ و پیسٹ کرنے کا نام نہ دین ہے نہ ریسرچ ہے, اور باتوں کو پہنچا کے لوگ گھبرا جایا کرتے ہیں. جو بات کہی گئی ہے اس پر ریسرچ کریں تو سمجھ میں آتی ہے کہ کہنے والا کتنا متعصب تھا, کال کس کا لے کر آیا ہے, کس کے سر پہ جا کے تھوپ دیا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر.
خلاصہ عزیزان محترم جو گفتگو چلی وہ یہ بات سے کہ انسان قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے ایک قول ہے ہمارے یہاں پر، وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے نقل کرنے والا، جیسے میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں، ایک ہوتی ہے خود بات کی ویٹیج اور بات کا وزن۔ قول نقل کرنے والا بعض اوقات برحق بات کہتا ہے، مگر جو قول ہوا کرتا ہے وہ غلط ہوا کرتا ہے، اور ایک مرتبہ برعکس ہو جاتا ہے، کہنے والا جھوٹا ہوتا ہے مگر قول سچا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کے منافقون کی طرف چلے، ہر جمعے کے دن سورہ منافقون پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت کیا ہے؟ کہا کہ جب یہ منافق آتے ہیں تو گواہی دیتے کہ انک اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان کا یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کیا گواہی دی منافقون نے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ منافق کا قول جھوٹا ہے؟ نہیں، قول سچا ہے، کہنے والا جھوٹا ہے۔ بات سمجھ میں آپ کے؟ قول سچا ہے، کہنے والا جھوٹا ہے۔ تو جب تک بات کی باریکی کو نہیں سمجھیں گے کہ قرآن مجید کیا کہنا چاہ رہا ہے، نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے رسول ہے یہ جھوٹ ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ کہنے والا جو قول کہہ رہا ہے عقیدہ اس کے برخلاف ہے، عقیدہ اس کے برخلاف ہے۔ یہ جو آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے۔ عزیزان محترم، ہر قول کے پیچھے اپنی انسان کو گہرائی اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہر روایت اپنی جگہ پہ تحقیق مانگتے ہوئے نظر آتی ہے، لہٰذا کوئی روایت ہزاروں سال جا کے اگر سمجھ میں آتا ہے کہ اس راوی کا کہنے والا جھوٹا ہے تو وہاں مذہب کے اندر بہت ساری چیزیں احکام کے اعتبار سے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتی۔ ہمارے یہاں پر فقہ کے اعتبار سے قاعدہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ بعض اوقات ایک نام کے کئی راوی نظر آتے ہیں، ایک نام کے کئی راوی نظر آتے ہیں۔ بعض عرصے تک یہ سمجھا جاتا رہا تھا کہ یہ جو نام کا فرد ہے یہ وہی والا راوی ہوگا۔ عرصے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ جسے یہ راوی سمجھ میں آ رہا ہے ہم نام ہونے کی وجہ سے کوئی اور راوی تھا جو مشترک ہو گیا، اور وہ جو حدیث جسے سچا سمجھا جا رہا تھا اب وہ حدیث اعتبار سے نیچے آتے ہوئے نظر آتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس راوی سے جتنی حدیثیں آئی ہے ہر حدیث مشکوک ہوتے ہوئے نظر آئے گی، اس سے متعلق ہر احکام اپنی جگہ پر دوبارہ ایک ریسرچ مانگتے ہوئے نظر آئے گا۔ بات کو یہاں مکمل کرتے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے جو سورہ مبارک کے عصر کا پیغام دیا، سورہ مبارک کے عصر کے اندر جو قرآن مجید کے اندر انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے اعتبار سے دو پیغام دیتا ہوا نظر آیا۔ ذاتی زندگی کے اعتبار سے قرآن کہہ رہا ہے والعصر، عصر کی قسم۔ یہیں پر ایک مرتبہ رک جائیے، والعصر کے اندر جو یہ واو ہے یہ واو حرف قسم ہے۔ پروردگار عالم کچھ ایسے پیغام کو پہنچانا جا رہا ہے جو پیغام اس قدر اہم ہے اور اس قدر زیادہ توجہ کے قابل ہے کہ پروردگار عالم اس مقام پہ قسم کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ورنہ قسم انسان کیوں کھاتا ہوا نظر آتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کی دکان کے اوپر یا آفس کے اندر کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ کی ہی ہے، اب اس نے یہ سوال پوچھا آپ کی یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سوال کے اندر ہی ایک سوال موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نہیں ہے۔ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، آپ کی دکان پر ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ آپ ہی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرا اسٹیٹمنٹ اس میں چھپا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نہیں ہے۔ اب آپ نے جواب میں کہا اللہ کی قسم میری ہی ہے، یا کبھی کبھی معاشرہ اپنی روا روی میں کہتا ہے کہ میرے باپ کی قسم میری ہی ہے، یا تمہارے سر کی قسم یہ میری ہی ہے۔ اب یہ جو بھی قسم کھائی گئی اس کے اندر کہنے والے کے قول میں اس کے عمل کے اندر کچھ شک تھا، تو سوال کیا گیا قسم کھا کر فائدہ کیا اٹھایا گیا؟ اگر تمہیں کوئی وہم ہے اور تمہارے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو یہ اس کا جواب ہو جائے، یعنی کہنے والے کے قول میں یا عمل کرنے والے کے عمل کے اندر کسی چیز کا وہم ہو، کسی نقص کا کمی کا احتمال ہو، تو یہ اعتراض کرنے والے کو جواب دے کے قسم کھا کر بات کا یقین دلایا جاتا ہے۔ سوال یہ کہ پروردگار عالم کی ذات میں نعوذ باللہ کس چیز کی کمی ہے کہ خدا قسم کھا رہا ہے؟ سوال تو ہوگا۔ اور اچھا یہ قرآن مجید کا پہلا سورہ نہیں ہے، لہٰذا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ قسمیں کھائی گئی، اور ہر قرآن پڑھنے والا جانتا ہے
کہیں والشمس وضحاہا کہا گیا، کہیں والقمر اذا تلاہا کہا گیا، کہیں لا اقسم بہذا البلد کہا گیا، مختلف مقامات پہ پروردگار نے قسم کھائی ہے. تو کیوں خدا کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ وہ صادق القول ہے، اس کے یہاں پر جھوٹ بولنے کا کوئی امکان نہیں ہے. بھائی جھوٹ انسان کب بولتا ہوا نظر آتا ہے؟ خوف ہے تو جھوٹ بولے گا، سامنے والے کو بہکانا ہے تو جھوٹ بولے گا، یا پھر مثال کے طور پہ تفریحاً جھوٹ بولے گا. بھائی یہی چیز امکانات ہو سکتے ہیں. چونکہ ہم میں کمی ہے تو ہمارے پاس انہی کمی کی وجہ سے جھوٹ بولنے کا امکان ہے. بچہ جھوٹ بولتا ہے باپ سے خوف کی بنا پر، دوست سے جھوٹ بولتا ہے تفریح کے خاطر، یا مثال کے طور پہ کسی کو بہکانا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ سامنے والا یقین کر کے مس گائیڈ ہو جائے. نعوذ باللہ خدا کے یہاں کس بات کی کمی ہے؟ نہ کوئی خوف ہے، نہ نعوذ باللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے. وہ جو ہدایت کرنا چاہتا ہے وہ بہکانے کا کام تو نہیں کرتا ہوا نعوذ باللہ نظر آئے گا. اور نہ ہی مثال کے طور پر پروردگار عالم جو ہے وہ کسی کے ساتھ تفریح کرنا چاہتا ہے. تو خدا آخر قسم کیوں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جھوٹ کا کون سا امکان نظر آ رہا ہے؟ تو جواب یہ کہ ہر مقام پر جھوٹ کے احتمال کی وجہ سے قسم نہیں کھائی جاتی. بعض اوقات جو کہی جانے والی بات ہے اس جانب توجہ دلانے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا کے یہاں پر چونکہ کوئی نقص کا احتمال نہیں ہے تو خدا جو کہی جانے والی بات ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے، تمام کلاموں کے اندر کوئی خاص بات ہے. اب سورہ مبارک کے والعصر کی مزید اہمیت واضح ہو گئی کہ خدا نے کلام پاک کے اندر جہاں جہاں انسان کی ذاتی ذمہ داریاں اور اجتماعی ذمہ داری کا بیان کیا وہ بڑا کھول کے کیا. ممکن ہے کہ انسان کا ذہن بعض جگہ کے اوپر جا کر ان پیغامات سے منحرف ہو گیا ہو، امکان انسان ان پیغامات سے کہیں نہ کہیں بھٹک گیا ہو. اب یہ مختصر سورہ ہے، یہاں بھٹکنے کی امکان نہیں ہے، مکمل توجہ کے ساتھ سنتے ہوئے نظر آ رہا. یہ جو پیغام ہے جو اس کا پیغام لے لے گا، اگر کسی مقام کے اوپر بھی غفلت کا شکار رہا اس سورہ پڑھنے کے بعد وہ غفلتیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. درود پڑھے محمد علیہ. تو اب قرآن مجید اس پیغام کے اندر خاص توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ اب یہاں پر کوئی بھی شخص غفلت کا شکار نظر نہیں آئے. یہ بہت اہم پیغام ہے. اور دوسری بات عزیزان محترم، پروردگار عالم کی ذات میں کچھ چیزیں انسان کے لیے اس کے مرتبے کی وجہ سے اس کی مجبوری بن جاتی ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر کچھ چیزیں مجبوری انسان کی کمزوری کی بنا پر ہے. ہماری اور آپ کی مجبوری کیا ہے؟ ہم اور آپ ایک لمٹ تک آواز سن سکتے ہیں، اس سے آگے ہمارے کان آواز سننے کے قابل نہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ اس مائک کا استعمال کیا، آواز کو دور تک پہنچایا. تو میری مجبوری ہے کہ میں اس مائک کو استعمال کروں. کیوں استعمال کروں؟ اس لیے کہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ایک لمٹ تک سن سکتے، اس سے آگے نہیں. تو میں اس کا استعمال کروں گا تو میری آواز آپ تک پہنچے گی. یہ بھی مجبوری ہے. مگر ایک مجبوری انسان کے وجود کے کمال کی بنا پر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پروردگار عالم کا وجود اتنا با کمال ہے کہ وہ جسمانیت سے آ رہی ہے. اب وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتا. چونکہ نظر نہیں آ سکتا لہٰذا پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے انبیاء کا سہارا استعمال کیا. اب یہ اس کے کمال کا ذریعہ ہے کہ وہ انبیاء کا استعمال کرتے ہوئے نظر آیا ہے. اسی طریقے سے پروردگار اتنی ذات کمال ہے کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اگر جب میں نے قسم کھائی اپنے باپ کی تو اگر میرے والد کا مقام آپ کی نگاہ میں مجھ سے بلند ہے تو قسم کھانے کا فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. میں قسم کھاؤں گا اس ذات کی کہ جس سے بلند تر کوئی ذات نہیں ہے، خدا کی. تو چونکہ مجھ سے بلند ذات ہے اس لیے میری بات کے اندر وزن پیدا ہو گیا. اب سوال یہ کہ خدا اگر قسم کھائے گا تو کس کی کھائے گا؟ کہ نعوذ باللہ کوئی ہے نہیں جو خدا سے بلند ہو، کوئی نہیں ہے جو خدا سے بلند ہو. پہلی وجہ آپ کو بیان کی کہ خدا قسم کھا رہا ہے کسی جھوٹ کے احتمال کی وجہ سے نہیں، آنے والی بات کی اہمیت کے پیش نظر. دوسرا مسئلہ کہ خدا قسم کھائے کس کی؟ ایسا ہو جو خدا سے نعوذ باللہ بلند ہے تو آپ اس کی قسم کھاتے ہوئے دیکھیں. مگر خدا کا یہ کمال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خدا اپنے علاوہ کسی کی قسم کھا نہیں سکتا جو خدا سے بلند ہو. اب اگر خدا کسی کی قسم کھا رہا ہے جو خدا سے نیچے ہے تو قسم کھانا بے فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اس کے باوجود بھی خدا قرآن مجید میں جا بجا قسمیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو مفسرین بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بتانا چاہتا ہے اگر کوئی اپنی جنس کے اندر باکمال ہے تو خدا اس کے جنس کے باکمال ہونے
کو واسطہ بنا کر اس کی قسم کھا کے تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اپنی جنسوں میں اسے عام نہیں سمجھنا، میں خدا اس کی قسم کھا رہا ہوں، تو سمجھ لینا کہ یہ اپنی جنسوں میں باکمال ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ابھی بھی کچھ آگے جگہ ہے اور پیچھے والے تکلیف میں ہیں، تھوڑا سا ابھی اب آگے تشریف لا سکتے ہیں تاکہ چند مومنین کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی تو آپ اس ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور بار مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو قرآن مجید کے اندر چند قسمیں آپ کو بیان کروں، اور یہ اب انسان کا کام ہے۔ خدا نے تو اس کلام کو نازل کیا قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے۔ انسان جو اسے پڑھ کر اپنے کمال کے درجات تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ریسرچ کے لیے امکانات موجود ہیں، اور جن قوموں نے ریسرچ کی انہوں نے قرآن سے فائدہ بھی اٹھایا۔ قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے یعنی اجرام فلکی کے اندر سورج ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے تو کبھی سورج کی قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے، چاند اپنے اندر ایک امتیاز رکھتا ہے تو کبھی اس کی قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے، حتیٰ یہ کہ سورہ مبارک کے بلد میں کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ میں پروردگار عالم اس شہر کی قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہوں۔ کون سا شہر؟ فرمایا کہ وہ شہر انت حل بہذا البلد، جس شہر میں آپ نے رہائش اختیار کی، یعنی یہ جو شہر مکہ ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، مگر اس کی قابلیت بنی اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے اس شہر کے اندر رہائش پذیر اختیار کیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مکے میں خانہ کعبہ تھا، مکے میں حجر اسود موجود تھا، مکے میں صفا و مروہ موجود ہے، مکے میں مقام ابراہیم موجود ہے، اور یہ سب وہ ذات چیزیں ہیں جسے قرآن نے خود شاعر خدا کا مقام دیا۔ اس کے باوجود یہ قسم کا لائق نہیں بنے گا، قسم کا لائق اس وقت بنے گا جب نبی جیسی ذات والا اس شہر کے اندر سکونت اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، یہ جو شہر ہے یہ قسم کے قابل بن گیا اس لیے کہ اے میرے نبی تم نے اسے اپنے لیے رہائش کا مقام بنایا۔ اب مکہ خدا کی نگاہ کے اندر قابل احترام بن گیا۔ اب سوال یہ کہ والعصر کے اندر ایسا کون سا پیغام ہے کہ جسے خدا نے اس عصر کو باعث قسم سمجھا؟ مفسرین نے بہت سارے احتمال تذکرہ کیے، میں ان صرف احتمالات کی فہرست آپ کی خدمت میں آج بیان کر کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو مفسرین نے احتمال بیان کیا، فرمائی جو والعصر ہے خود اس پر موجود الف لام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کوئی عام عصر نہیں ہے۔ عصر کا مطلب ہے زمانہ، عصر کا مطلب ہے زمانہ، کوئی ایک خاص زمانہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی۔ آپ کہیں گے کہ یہ الف لام سے خاص کے معنی کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اب آپ عربی زبان سے تو واقف نہیں ہیں، مگر جتنا بھی واقف ہے اتنی واقفیت ضرور ہے کہ اگر میں ایک اشارہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ سورہ مبارکہ مائدہ کی وہ آیت آپ کے ذہنوں میں ہوگی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بھائی وہ کون سا دن تھا کہ جس میں کون سا ایسا کام ہو گیا کہ جس کام کی طرف پروردگار عالم نے کہا آج آپ نے یہ کام کر دیا تو میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، میں آپ کے دین سے راضی ہو گیا، اور اب اس کے بعد یہ دین جو ہے وہ باعث سے تمام و کمال کو ہو گیا۔ تو یہ الیوم بتاتا ہے کہ کوئی خاص دن ہے۔ اب جا کر مسلمان جا کے تاریخ میں تلاش کرے وہ کون سا خاص دن ہے، اس خاص دن میں کون سا ایسا خاص کام ہوا تھا کہ جس کے بعد انسان کو پروردگار عالم کا یہ کلام سننا پڑا الیوم اکملت دینکم، میں نے تمہارے دین کو باکمال بنا دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام نعمتیں تم پہ تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، جو دین اب تک خدا کی رضایت کے درجے تک نہیں پہنچا تھا اس کام کے انجام دینے کے بعد اب خدا اس دین سے بھی راضی ہو گیا۔ مجھے تو یہی ملتا ہے، آپ کو کچھ ملتا ہے تو بتا دیجئے گا کہ وہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا، خم کا میدان تھا، نبی نے کسی کے ہاتھ کو بلند کیا تھا اور یہ کہتے ہوئے نظر آیا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، تو یہ اس دن بھی کہا تھا کہ وہ خاص دن تھا کہ جس دن تمہارا
پروردگار عالم تمہارے دین کو مکمل کر رہا تھا، تمہارے اسلام سے راضی ہوتا ہوا نظر آیا، تمہارے لیے خدا نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اب یہ عصر کون سا ہے؟ والعصر کون سا ہے؟ کہا کہ یہ والعصر پیغمبر کی بعثت کا اور پیغمبر اکرم کے رسالت کا زمانہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی۔ جس طریقے سے ظرف مکان کے طور پہ قسم کھائی گئی، ظرف مکان جیسے یہ مقام موجود ہے، بھائی ہر گھر ہے مگر یہ مجلس اس مقام پہ ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں ظرف، اور یہ ظرف مکان خاص ہو گیا، لہذا کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد۔ اگر اتنا ہی کہا ہوتا کہ پروردگار کہ میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، اگر وہ شہر نہ بتایا ہوتا کہ وہ شہر کے جس میں نبی رہ رہا تھا، تو آپ کے ذہنوں میں سوال آتا کہ کس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ خدا نے بتایا وہ شہر باعث قسم بن گیا جہاں نبی نے اپنی زندگی کو گزارا، تو بس کہا کہ زمانے کی قسم۔ کون سا زمانہ؟ جس زمانے میں ہم نے نبی کو رسول بنا کر بھیجا، وہ زمانہ اس بات کا شاہد ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا احتمال کیا ہے؟ فرمایا زمانے سے مراد یہ کائنات کا روز و شب ہے، کہ جو گزرا ہوا زمانے سے شروع ہو کر قیامت تک کے لیے زمانہ رہے گا۔ کہ یہ جو سورج کی گردش ہے، یہ جو چاند و سورج کے درمیان کا جو طریقہ بن رہا ہے، یہ کل زمانہ اس بات کی گواہی دے گا، اور یہ بہت مضبوط استدلال ہے کہ یہ کل زمانہ جب سے آدم کو پیدا کیا جب تک قیامت نہ ہو جائے، یہ زمانہ تمہارے نفع و نقصان کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی گواہ نہیں ہے کہ جو روز قیامت گواہی دے گا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور ایک آخری احتمال بیان کر کے آج کی گفتگو مکمل کرتے ہیں کہ تفسیر نور الثقلین کے اندر موجود ہے کہ العصر عصر ظہور قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو ایک زمانے کی ابتدا ہے، ایک زمانے کا اختتام ہے۔ کون سا زمانہ ہوگا کہ جو انسان کے لیے کمال کا زمانہ ہوگا؟ کہ وہ ہمارے قائم کے خروج کا زمانہ ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، پروردگار لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جب تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دے گا، وہ ہمارے قائم کے ظہور کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت زمین اپنا سونا اور چاندی اگل دے گی، اس وقت آسمان اپنی تمام رحمتیں و برکتیں نازل کر دے گا۔ کہا کہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ ایک خاتون سونے سے لدی ہوئی 40 میل تک سفر کرے گی، کوئی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک ہی پانی کے گھاٹ سے شیر و بکری پانی پئیں گے مگر ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بچے سانپ سے کھیل رہے ہوں گے مگر سانپ بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ سانپ بھی جو انسان کو ڈرتا ہے وہ خوف کی بنا پر، جانوروں میں بھی انسان کے لیے خوف ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ اتنے کمال کا زمانہ ہوگا۔ انسان آج کتنی ہی ترقی کر چکا ہے، اپنے ذہن کا فقط 2% استعمال کیے ہوئے کا قائم کے ظہور کا زمانہ وہ ہوگا کہ جب انسان اپنے ذہن کو مکمل طور پر استعمال کر چکا ہوگا۔ آپ ترقی سوچئے، 2% استعمال کرنے کی ترقی کا نتیجہ یہ کہ انسان آج جہاز اڑا رہا ہے، انسان آج ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے فرد سے بات کر رہا ہے، اس کے وجود کے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری ترقیاں ہو رہی ہے۔ آج تو یہ بھی ترقی کی جا رہی ہے کہ جینز میں کیسے تبدیلی پیدا کر کے وہ جو انسان کی جینز میں کمی ہے اس کمی کو بھی دور کیا جائے۔ یہ سارے کمالات فقط انسان کی 2% عقل کو استعمال کرنے کی ترقی ہے۔ زمانے کے امام کے آنے کے بعد اگر کہا گیا کہ علم کو 27 حروف میں تقسیم کیا جائے، 2 حرف تک فقط ابھی استعمال ہوئے، جب 25 حرف تک استعمال ہو جائے گا تو انسان اپنے ہاتھ میں موبائل کا محتاج نہیں ہوگا۔ روایتوں میں لکھا ہے ہاتھ میں دیکھ کر کلام کرے گا اور ہاتھ میں دیکھ کر بات کرے گا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ سارے کمال زمانے کے امام کے ظہور کے بعد ہوگا کہ اس زمانے کو گواہ بنا کر خدا قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ گواہی دے گا جو زمانہ اس دنیا کا اختتام کا زمانہ ہوگا کہ انسان خسارے میں رہا۔ یہ خدا نے جو قسم کھائی تھی یہ بتا رہا ہے کہ انسان خسارے میں رہا۔ ایک جملہ کہتا ہوں جو فکر و تدبر کے لیے، تفسیر کبیر کے اندر فخر الدین رازی جملے کو کہہ رہا تو بڑا بہترین جملہ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے انسان کی خسارے کی مثال دی ہے اس برف فروش کے جملے کے ساتھ جو کہہ رہا تھا ارحمو
المرء یذوب الرأس مالہ، برف آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں میں جہاں بکتی ہے، برف ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو بکنے میں تاخیر ہو جائے تو وہ پگھلتی جاتی ہے. وہ برف بیچنے والا کہہ رہا تھا کہ رحم کرو اس پر جس کا رأس المال سرمایہ پگھل رہا ہے. کہا یہی انسان ہے، غور نہیں کر رہا، ہر لمحہ انسان پگھل رہا ہے. غور کیجئے گا، ہر لمحہ جو آپ کا وجود برف ہے، یہ خدا نے جو آپ کو دیا آپ محسوس نہیں کر رہے. لمحہ لمحہ سیکنڈ جو گزر رہا ہے آپ کے وجود کا یہ سرمایہ پگھل رہا ہے. جو آپ نے ابھی لمحہ گزارا وہ اگلے مرحلے کے اندر آپ کے پاس موجود نہیں ہے. مسلسل آپ خسارے میں ہیں. کا کامیاب کون ہوگا؟ کہ جس نے اپنا لمحہ اس طرح سے گزارا ہو کہ جیسا خدا نے کہا ہے، اور وہ لمحہ ذکر حسین میں گزارنے سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں. آپ جو فرش عزا پر بیٹھ گئے ہیں، اس فرش عزا پر بیٹھنا آپ کو پروردگار عالم سے وہ قربت عطا کرتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کر آپ قرب الہی کو حاصل کر سکتے. 8ویں امام کی اس روایت کو ذہن میں لے کر آئے کہ اگر کوئی ذکر آل محمد کر رہا ہے، رحم اللہ عبدن من احیا امرنا، خدا رحم کرتا ہے ان بندوں پر، چھٹے ماہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے امور کو زندہ کرتا ہے، یعنی ہمارے کلام کو سنتا ہے اور ہمارے کلام کو سناتا ہے. یہ معمولی مقام نہیں جہاں آپ آ کر بیٹھیں. کہا اگر انسان ہمارا ذکر سنے اور ہماری مصیبتوں پہ گریا کرتا ہے تو جو اس کے بہتے ہوئے آنسو ہے وہ اسے نجات دلا دیا کرتے ہیں. بھئی یہ آنسو اگر خدا کے ذکر میں انسان کے بہہ جائے، پروردگار 2 آنسوؤں کو پسند کرتا ہے. ایک وہ آنسو جو ذکر خدا اور خوف خدا میں بہتا ہوا نظر آتا ہے، ایک وہ آنسو جو محمد و آل محمد کے مصائب میں بہتا ہوا نظر آتا ہے. ان دونوں آنسوؤں کے قطروں میں یہ طاقت موجود ہے کہ آتش جہنم کو سرد کر دیا کرتی ہے اور بہشت کو انسان پہ واجب کر دیا کرتی ہے. اور اگر بہنے والا آنسو ابو الفضل عباس کی مصیبت پہ بہتا ہوا نظر آئے، اس لیے کہ ابو الفضل عباس کی مصیبت کیا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا، کربلا میں ہر مصیبت حسین نے اس انداز سے برداشت کی کہ وہ مصیبت حسین پر آتی تھی، حسین کے چہرے کے نور میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا. لیکن کہا 3 مصیبتیں کربلا کی ایسی تھی جس نے حسین جیسے صابر کو بھی رلا دیا. ایک مصیبت حضرت قاسم کی کہ جب شہزادہ قاسم نے مرنے کی اجازت مانگی، بھائی کا خط دکھایا، خط کو پڑھنے کے بعد حسین نے قاسم کو گلے لگایا، اس قدر کثرت سے روئے کہ راوی کہتا ہے کہ چچا و بھتیجا بے ہوش ہو گئے. ایک مصیبت ابو الفضل عباس کی تھی. منتخب التواریخ کے اندر عرب کا ایک شاعر ہے، کہتا ہے کہ جب میں نے ابو الفضل عباس کی شان کے اندر ایک شعر لکھا، یوم ابو الفضل استجار ابو الہدا، یوم ابو الفضل استجار ابو الہدا، عاشور کا دن وہ تھا جب ہدایت کا علم بھی یعنی حسین ابن علی کی ذات بھی ابو الفضل کے سائے میں موجود تھی. چھوٹا جملہ نہیں ہے، چھوٹا جملہ نہیں ہے. یوم ابو الفضل استجار ابو الہدا، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب ہدایت کا علم بھی عباس کے سائے میں تھا. کہ میں نے یہ شعر کا مصرع لکھا، گھبرا گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے حسین ابن علی کی ذات میں کوئی کمی کر دی ہو. کہ میں نے اگلا مصرع نہیں لکھا. کہ میں سویا، سونے کے بعد خواب میں نے دیکھا میں کربلا میں موجود ہوں، کربلا میں موجود ہوں حسین ابن علی کی قبر کے سامنے، حسین کے روزے میں موجود ہوں مگر روزے میں کوئی موجود نہیں ہے. میں نے دربان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج روزہ حسین میں کوئی موجود نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ خود صاحب قبر حسین اپنے بھائی عباس کی زیارت کو گئے ہوئے. کہ میں بین الحرمین سے چلتا ہوا ایک مرتبہ قبر عباس کی زیارت کے لیے پہنچا. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا قبر ابو الفضل عباس کے سامنے حسین موجود ہے اور میرا لکھا ہوا یہی شعر پڑھ رہے، یوم ابو الفضل استجار ابو الہدا. اور کہا کہ شاعر تو نے کتنا سچ کہا تھا. واقعاً عاشور کا دن وہ تھا کہ جب تک میرا بھائی عباس زندہ تھا میری قبر مضبوط تھی، مگر عباس نے جب آواز بلند کی بھیا میری مدد کرو، اخی ادرکنا، حسین اپنے خیمے کے دروازے پر موجود اپنی کرسی پر اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے انکسرا ظہری، عباس تو نہ گیا میری کمر شکستہ ہو گئی. عزیزان محترم،
شب عاشور زہیر ابن قین نے مولا عباس کو ایک مرتبہ جب دیکھا اپنے گھوڑے پہ سوار ہے اور اپنی فوج کی، اپنے علمدار کی، اپنے لشکر کی ایک مرتبہ ترتیب دیکھ رہے ہیں، تو زہیر ابن قین ایک مرتبہ قریب آئے اور قریب آنے کے بعد کہا کہ عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد نے تمہاری والدہ کے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟ تمہاری جو والدہ ہے ام البنین، ان کے ساتھ علی کی شادی کرنے کا کیا سبب تھا؟ ایک مرتبہ پوچھا چچا زہیر یہ وقت تو نہیں ہے، مگر آپ چونکہ بزرگ ہیں لہٰذا آپ اس بات کا حق رکھتے کہ یہ سوال کریں، اور اب جواب بھی آپ ہی دے دیجیے۔ کہا کہ چونکہ علی کی خواہش تھی کہ کربلا میں علی خود بھی ہوتے، علی خود بھی ہوتے، اس لیے کہ یہ وہ خواہش تھی جو شہزادی نے امام حسین کی ولادت کے دن میں اللہ کے رسول کو روتے وقت دیکھ کر کہا تھا کہ نانا بابا کیا آپ کربلا میں موجود ہوں گے؟ کوئی تو ہو جو میری حسین کی مصیبت کو دیکھ کر حسین پہ گریا کرے، کوئی تو ہو جو میرے حسین کے لیے دعا کرے۔ کہا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ کہا کہ کیا علی موجود ہوں گے؟ علی کی بھی خواہش تھی کہ کربلا میں ہوتے، مگر علی چونکہ خود نہ تھے تو علی نے ام البنین سے شادی کی تاکہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو ثانی حیدر بنے، کربلا میں حسین کے ساتھ علی کی خواہش اور امنگوں کے مطابق حسین کی نصرت کرتا ہوا نظر آئے۔ بس ایک مرتبہ جب ابو الفضل عباس نے یہ سنا، ایک جوش غیرت سے انگڑائی لی، زرا کے بند کھلے، رکابوں پہ زور پڑا، رکابیں ٹوٹی اور کہا کہ چچا زہیر مجھے غیرت مت دلائیے، کل کا سورج طلوع ہو مجھے میرے آقا سے اجازت دلائیے، میں ثابت کروں گا کہ بابا کی خواہش غلط نہ تھی۔ اگر کوئی ایک بھی حسین کا دشمن بچ گیا تو آپ مجھے کہیے گا۔ کل جب سورج طلوع ہوا حسین کے پاس سب سے پہلے عباس جا کر کہتے ہیں بھیا اجازت ہے، اس لیے کہ جب کبھی راہ کوفہ اور کربلا میں عباس نے دیکھا حسین نے ہر مرحلے پہ کہا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم پہل نہیں کریں گے، مگر اب پہلا تیر وہاں سے چلا، لشکر وہاں سے بڑھا۔ عباس نے آ کر کہا آقا اب تو ہم پہل نہیں کر رہے، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ کہا کہ نہیں عباس تم میری فوج کے سالار ہو۔ حسین کے بوڑھے سپاہی مرنے لگے، عباس کا دل تنگ ہو گیا، کہا بھیا اجازت دیجئے۔ کہا نہیں تم فوج کے سالار ہو، اب گود کے پالے ہاتھ کے سکھائے ہوئے کبھی علی اکبر جا کر سینے میں برچی کھا کر آئے، کبھی قاسم کا لاشا پامال عباس نے حسین کے ساتھ اٹھایا، کبھی اول محمد کے لاشیں لے کر آتے، کبھی اپنے بھائیوں کے لاشیں، کبھی عباس نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے۔ اب جو فوج میں کوئی نہ رہا حسین کے خیمے میں داخل ہوئے، سر جھکا کر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ کہا مولا اب تو اجازت دیجئے، اب تو فوج میں کوئی نہ رہا۔ حسین سے اجازت نہ ملی، اب جو خیمے سے باہر نکلے 4 سال کی ایک بچی ہے، مشکیزے کو اٹھاتی ہے، الٹتی ہے، پلٹتی ہے، کہیں کوئی ایک قطرہ مل جائے تو میں جا کر اپنے پیاسے اصغر کو پلا لے آؤں۔ اور جب دیکھا چچا عباس آ رہے، ایک جملہ کہا یا امی العباس انت حیون ونحن عطشان، ارے میرے چچا آپ زندہ ہیں اور ہم پیاسے ہیں، کیا ممکن نہیں ہے کہیں سے پانی کی سبیل ہو؟ بچی کو اٹھایا، شانے پہ مشک رکھی، ایک مرتبہ خیمے کی جانب چلے۔ حسین نے دور سے آتے وقت دیکھا، 2 جملے کہے عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو، اور سکینہ سے کہا آج اجازت دلانے آئی ہے، کل بڑا یاد آئے گا جب تماچے لگیں گے، چچا پکارے گی، کانوں سے گوشوارے چھنیں گے، چچا کو پکارے گی، شمر درے مارے گا، چچا کو پکارے گی۔ اب جو عباس چلے فرات کے کنارے چلے، فرات پہ قبضہ کیا، پانی لیا مگر نہ پیا، فرات سے نکلنے کے بعد ایک مرتبہ حملہ کرتے جاتے تھے، دائیں جانب سے کسی لائن نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں شانہ جدا ہوا، دور دور کے بعد ایک کچھ دیر کے بعد بایاں شانہ جدا ہوا۔ عباس اب بھی ہمت کو بڑھائے ہوئے پانی کو لے کر خیمے کی جانب چل رہے اور کہتے جاتے اے میرے اسب
باوفا، بس یہ آخری خدمت ہے، کسی طریقے سے پانی سکینہ تک پہنچ جائے کہ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر جوڑا، تیر روانہ ہوا، مشق سکینہ چدی، مشق نہیں چدی، عباس کے ارمان بہ گئے۔ عباس نے رہوار کا رخ موڑا کہ اب کس منہ سے خیمے کی جانب جائیں گے۔ ایک دشمن نے عباس کے سر پہ گرد مارا، عباس زمین پر آئے، ہائے سیدہ کہتی ہے میرے بیٹے کے مصائب پڑھو، ہر کربلا کا سوار زمین پر آیا، ہاتھوں کا سہارا لیا، میرا عباس چہرے کے بل زمین پہ گرا، ہائے عباس، ہائے